اسلام جماعت کا مذہب ہے، دین ہے۔ لا اسلام الا بالجماع ولا جماعت الا بالامیر ولا امیر الا بالطاعہ۔ اسلام تو جماعت کا مذہب ہے، جماعت کے بغیر اسلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، اسلام ایک انقلاب آپ میں چاہتا ہے کہ آپ زندگی کا رخ بدل لیں۔ اسلام چاہتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم دنیا کو آخرت پر ترجیح مت دو، اور ہم نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دے دی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرت خیر و ابقی، آخرت بہتر ہے اور دائمی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہمیں دین کو سمجھنے کی کوئی ضرورت ہے؟ دیکھیں، اس کا جواب تو یہ ہے کہ ہمیں آج کے مسلمان کو، یعنی آج کا مسلمان دین کو سمجھنے کی کوئی ضرورت محسوس ہی نہیں کرتا سرے سے۔ ہم اپنے، یعنی ہم جو مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، ہم مسلمان صرف اس وجہ سے ہیں کہ ہم ایک برائے نام مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، وہ بھی برائے نام تھا ہمارے والدین، اور ناراض نہ ہو، یہ سلسلہ صدیوں سے جاری ساری ہے۔ مسلمان دین چھوڑ چکا ہے، قرآن کو ہم چھوڑ چکے ہیں، اللہ کے رسول کے طریقے پر ہم چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ چل رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آج کل آپ دیکھ لیں ہماری اشرافیہ جو ہے، جو وزیر اعظم صاحب ہیں، جو اپوزیشن لیڈر ہیں، جو صدر صاحب ہیں، جو آرمی چیف ہیں، اور جو چیف جسٹس صاحب ہیں، ان کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے۔ داڑھی ایک سمبل ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے، لیکن ضرور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ مبارک ہے۔ لیکن داڑھی مونڈنا صبح اٹھ کر سب سے پہلے یہ ہمارا کام ہوتا ہے، شیو بنانا۔ تھوڑی سی بھی داڑھی ہم نہیں رہنے دیتے۔ اکثر داڑھی کبھی بعض لوگوں نے ایک مذاق بنا لیا ہے، فرینچ کٹ داڑھی ہے یا خشخشی داڑھی ہے جو مٹھی میں آتی ہی نہیں۔ خیر، میں یہ داڑھی میرا موضوع نہیں ہے، میں بات کر رہا ہوں ہم دین چھوڑ چکے ہیں، دین کو سمجھنے کی کوئی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لیں، عام طور پہ میں آپ سے مخاطب، دین کی حقیقت کو سمجھنے کی ہم ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے۔ ہاں، دنیا کے بارے میں سوچنا، سمجھنا، غور کرنا، اور یہ تو بہت ہے۔ ظاہر کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، سب آج کل آن لائن بزنس ہے، آن لائن طریقے سے پیسے کمانا، سب لوگ چاہتے ہیں ہم گھر بیٹھے پیسے کمائیں، اور ایسے یوٹیوبر بھی آ گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی ہم تمہیں سکھائیں گے پیسے کیسے بناؤ، ڈالر کس طرح بناؤ۔ ہماری دلچسپی اس میں ہے۔ دنیا میں یہ بات کر رہا ہوں، دنیا کو حاصل کرنے کی ہماری دلچسپی ہے، دین کو سمجھنے کی ہماری دلچسپی نہیں ہے۔ یہ ایک عام بات ہے، میں دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ دین اور دنیا کو ہم سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، یہ اتنے پیسے ہیں، یہ شادی ہے، یہ اتنے بچے ہیں، یہ گھر ہے، یہ کاروبار ہے، یہ نوکری ہے۔ دین کو ہم سمجھتے ہیں اور اس کی ضرورت سے بھی ہم آگاہ ہیں،
اور مزید بھی جاننا چاہتے ہیں کہ پیسے کس طرح بڑھائے جائیں، کیسے کیسے بنائے جائیں، لیکن دین کو ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور بس یہی بات ہے ہماری۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہماری گراوٹ اور اللہ کا عذاب ہم پہ جو ہے، آپ دیکھ لیں آج مسلمان کی کوئی نہ جماعت ہے، مسلمان ہے ہی نہیں، جماعت کیا ہوگی؟ جماعت تو افراد کا ایک مجموعہ ہوتی ہے، مومن نہیں ہے الا ماشاء اللہ کوئی اگر ہو، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، ویسے مومن نہیں ہے۔ اور تو جماعت تو افراد کے مجموعے کا نام ہوتا ہے، نہ جماعت ہے۔ تلزم جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑ لو۔ اللہ کے رسول، اسلام جماعت کا مذہب ہے، دین ہے۔ لا اسلام الا بالجماع ولا جماعت الا بالامیر ولا امیر الا بالطاعہ۔ اسلام تو جماعت کا مذہب ہے، جماعت کے بغیر اسلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، اسلام ایک انقلاب آپ میں چاہتا ہے کہ آپ زندگی کا رخ بدل لیں۔ اسلام چاہتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم دنیا کو آخرت پر ترجیح مت دو، اور ہم نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دے دی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرت خیر وابقی، آخرت بہتر ہے اور دائمی ہے۔ تو دیکھیں باتیں تو بہت ہیں، بہت سنجیدہ باتیں ہیں، لیکن کوئی ان باتوں کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ آپ کو اگر آج دین کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو آپ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ ہم دین سے پھر چکے ہیں، محبت دنیا سے ہمارے دل لبریز ہیں، اللہ کی محبت سے ہمارے دل خالی ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں، دو محبتیں ایک دل میں یکجا ہو نہیں سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کسی کے سینے میں دو دل نہیں ہے، دل ایک ہے۔ تو دنیا کی محبت اگر ہے آپ کے دل میں کسی بھی حیثیت سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دل آپ کا اللہ کی محبت سے خالی ہے۔ دیکھیں مومن کی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے قرآن میں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن اللہ سے شدید محبت کرتا ہے۔ اب یہ خود آپ اپنا احتساب کریں کہ آپ کے دل میں محبت کس چیز کی ہے، ظاہر کی ہے یا اللہ کی ہے؟ اللہ کی محبت سے تو ہمارے دل خالی ہیں عام طور پہ، اور دنیا کی محبت سے ہمارے دل آباد ہیں۔ اچھا دیکھیں، اس دنیا کی محبت آ گئی، پھر آپ کو دین کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ یہ میں تھوڑی سی بات کروں، اس کو ذرا نوٹ کریں۔ دنیا کی یعنی ایک یہ وہ ٹیسٹنگ کا ایک پیمانہ بھی ہے۔ دنیا کی محبت اگر ہے تو آپ اپنی مرضی پر اصرار کریں گے۔ بیگم کہے گی میری مرضی کو ترجیح دو، خاوند کہے گا نہیں میری مرضی۔ بیگم اور خاوند ایک ہی بات ہے، کوئی ایسی اس میں وہ بات نہیں ہے۔ انسان پھر یہ چاہے گا کہ زندگی میں اپنی مرضی سے گزارو، اپنے لیے گزارو، ظاہر کے لیے گزارو۔ ہم سب لوگ ظاہر کے خیال میں مست ہیں، اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی خیال نہیں ہے، بنانا بھی نہیں چاہتے ہم۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی،
تم دنیا کی زندگی کو تم نے ترجیح دے دی ہے، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور دائمی ہے۔ تو دیکھیں اخروی زندگی جو ہے وہ اصل زندگی ہے، وہاں جینا ہے۔ یہاں کیا جینا ہے؟ ایسی زندگی کیا مطلب؟ آپ دیکھ لیں، ساری زندگی آپ کی پریشانیوں سے پر ہے، اور زندگی اگر ہے اصل میں تو وہ تو موت کے بعد شروع ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم